محترم ناظرین و سامعین السلام علیکم۔ آپ کو چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ وقت کی پابندی ایک اسکول کے ٹیچر کا واقعہ ہے۔ ان کا گھر اسکول سے کچھ فاصلہ پر تھا۔ ان کا معمول تھا کہ وہ گھر سے اسکول تک کا یہ فاصلہ رکشے کے ذریعے طے کرتے تھے۔ اس مقصد کے لیے انہوں نے ایک رکشے والے سے معاملہ طے کر رکھا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ رکشے والا چند منٹ دیر سے پہنچا۔ مذکورہ ٹیچر وقت پر اپنے گھر سے نکلے اور جب انہوں نے رکشے والے کو نہیں دیکھا تو انہوں نے طے کیا کہ وہ دوڑتے ہوئے اپنے اسکول جائیں گے۔ چنانچہ وقت پر اپنے گھر سے نکل کر دوڑتے ہوئے وہ اپنے اسکول کی طرف روانہ ہو گئے۔ کچھ دیر کے بعد رکشہ والا آیا۔ وہ تیزی سے رکشہ چلاتا ہوا ٹیچر کے پاس پہنچا اور کہا کہ آئیے رکشہ پر بیٹھ جائے، مگر ٹیچر بدستور دوڑتے رہے۔ وہ آگے چل رہے تھے اور رکشہ ان کے پیچھے۔ اس حال میں چلتے ہوئے وہ اسکول پہنچے۔ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ رکشے والے نے دوبارہ کبھی تاخیر نہ کی۔ وقت کی پابندی اتنی زیادہ اہم ہے کہ جس آدمی کے اندر وقت کی پابندی کی صفت نہ ہو وہ کبھی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ اس سلسلہ میں اصل ضرورت یہ ہے کہ آدمی وقت کے بارے میں حساس ہو۔ وقت کو ضائع کرنے والے وہی لوگ ہیں جو وقت کے بارے میں حساس نہ ہوں۔ جو آدمی وقت کی اہمیت کو جانتا ہو وہ اس معاملہ میں کبھی کوئی عذر پیش نہیں کرے گا۔ وہ ہر صورتحال میں اپنے وقت کو منظم کرنے میں کامیاب رہے گا۔ وقت کی پابندی کا بنیادی مطلب یہ ہے کہ ملے ہوئے وقت کو بھرپور طور پر استعمال کیا جائے۔ بعض لوگ وقت کی تنگی کی شکایت کرتے ہیں۔ یہ بے معنی عذر ہے۔ اصل مسئلہ وقت کی تنگی نہیں ہے بلکہ اصل مسئلہ سوچ کی تنگی ہے۔ جس آدمی کا شعور اس معاملے میں زندہ ہو وہ اپنے اوقات کی تنظیم اس طرح کرے گا کہ وہ کم وقت میں بھی زیادہ کام کر سکے۔ اس حقیقت کو اسماعیل میٹھی نے اپنی شعر میں اس طرح بیان کیا ہے: وقت میں تنگی فراخی دونوں ہیں، جیسے ربڑ کھینچنے سے بڑھتی ہے چھوڑنے سے جاتی ہے سکڑ۔ محترم ناظرین و سامعین، ویڈیو اچھی لگی لائک کیجیے گا، شیئر کیجیے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا۔ ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ۔